لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا و مولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام ولكن لنري المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. عزیزان ایمان، آج آپ پرسہ دینے کے لیے آئے. یہ شب اور کل کا دن، اس میں شاید مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف ہم یہ سوچ لیں کہ یہ شب اربعین ہے، یہی کافی. یہ شب وہ شب ہے کہ جس شب میں نہ زینب کے دل کو قرار ہے نہ حسین کو. آج کی شب جیسے جیسے ہماری زینب کربلا کی سرحدوں سے قریب ہو رہی ہے، کوئی پوچھے تو کہ زینب کے دل کا کیا حال ہے. اگر آج کی شب ثانیہ زہرا کا دل بے چین ہے کہ ہم کیسے حسین کی قبر پہ جائیں گے، تو لحد میں بھی حسین کو بھی چین نہیں ہے. حسین بھی تو سوچ رہے ہیں کہ اس بہن سے کیسے ہم ملاقات کریں گے.
آج عجیب ماحول ہے. ہاں دل ٹوٹ جائے نا تو چاہنے والوں دعائیں کر لینا. ہمیں معلوم جتنے افراد بیٹھے ہیں ہر ایک کا دل یہی کہہ رہا ہے کاش آج کی شب ہم کربلا میں ہوتے. مولا اس برس نہ سہی مگر آپ کی نگاہ کرم ہو جائے تو آئندہ برس 40 میں ہم بھی آپ کے روزے کے ظاہر بن جائیں. سرکار وفا یہ ہاتھ بھی آپ کا علم اٹھاتے ہیں. ان ہاتھوں کو اپنی زری کے لمس سے مایوس نہ رکھیے گا. یہ دعاؤں کی شب ہے, مناجات کی شب ہے, اور اس شب کے بعد جو کل دن آ رہا ہے نا وہ اور قیامت کا دن ہے. جتنی نعمت ملتی ہے نا مسئولیت اتنی بڑھتی جاتی ہے. اگر کل کام کا دن ہوتا تو ہماری مسئولیت کم تھی, ہم سے شاید سوال نہ کیا جاتا کہ تم فرش اذا تک کیوں نہ آئے. خدا شاہد ہے صرف توجہ دلانا مقصود ہے, ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی حسینی 40 کے دن اور فرش اذا تک نہ آئے, فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ نہ دے, یہ ممکن نہیں. لیکن ایک احساس ہے میرے جوان بھائیوں, بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تھک کے اتنی دیر سو جائیں کہ مادر حسین ہم سے پہلے فرش اذا پہ پہنچ جائیں. کوشش کیجئے گا, معلوم ہے بچے ہوتے ہیں, فیملی ہے, لیکن جس کو کربلا جانے کی ہوس ہو, کس لیے کربلا جانا چاہتے ہیں؟ زیارت حسین کے لیے نا, زائر حسین بننے کے لیے. تو زائر حسین بننے سے پہلے عزادار حسین بھی تو بننا ہے, تاکہ اس معرفت کے ساتھ حسین کی زیارت کریں کہ اب حسین آواز دیں, عباس بڑھو استقبال کو, علی اکبر بڑھو استقبال کو. روایت کے جملے ہیں کہ جب کوئی حسین کا عزادار کربلا کی طرف آتا ہے تو سرکار وفا اور مولا علی اکبر بڑھ کے اس کا استقبال کرتے, آپ میرے بابا کے زائر. اور اسی طریقے سے جب کوئی عزادار حسین عزائے حسین کے لیے آتا ہے نا, اپنی منزلت کو پہچانیے گا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یہ دور آخری وارث حسین کا دور ہے. کسی کے باپ کا یا جد کا ماتم برپا ہو تو جو لائق اولاد ہوتی ہے نا, جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے آنے والوں کا استقبال کرتی ہے.
ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، ہم دیکھ نہیں سکے، مگر ایک ہے کہ جو حسین کا وارث دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک ایک آنے والے کو دعا دے رہا ہوگا۔ ایک میرے دادا کا ماتم کرنے والوں، ایک میرے جد کی مجلس برپا کرنے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے کہ جو کام ہمارا تھا آج وہ تم کر رہے ہو۔ مجلس کو بپا کرنا وارث کا کام ہے۔ اگر حکومت امام کی ہوتی نا، بتائیے وہ کون سا امام ہے کربلا کے بعد کا کہ جس نے حسین کی مجلس کا اہتمام نہیں کیا؟ تو کیا آج کا امام اگر ظاہر ہوتا تو کیا آج چہلم حسین کے دن، اربعین حسینی کے دن کیا فرش ازا نہ بچھاتا؟ تو یہ کام امام زمانہ کا ہے۔ دروازے پہ عزاداروں کا انتظار امام زمانہ کو ہے۔ بس یہ چند باتیں میں نے خود اپنے لیے اور جوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہی، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ اس عزاداری کی عظمت سے آنے والا ہر عزادار مجھ سے بہتر واقف ہے۔ ورنہ یہ قوم کوئی دنیا سے اٹھا، ہم نے فرش ازا بچھا دی۔ کس لیے؟ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو آج جس کردار کا ذکر کرنا ہے وہاں تک لے آؤں۔ پہچانے عظمت عزائے حسین کو۔ کوئی دنیا سے اٹھا تو ہم نے ایصال ثواب کے لیے فرش ازا بچھا دیا۔ سوال یہ ہے کیا ہمارے پاس ایصال ثواب کا اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ نہ جانے کتنے طریقے ہیں کہ جن سے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، زیارت حج کے ذریعے، کسی بیوہ کی مدد کے ذریعے، کسی یتیم پہ شفقت کے ذریعے۔ حد یہ ہے کہ ایک بوڑھا اگر سفر کر رہا ہو، اگر اس کا ہاتھ پکڑ کے ہم نے اس کو منزل تک پہنچا دیا تو یہ بھی ثواب ہے۔ تو ہمارے پاس ثواب کے راستوں کی کمی نہیں۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی دنیا سے اٹھا، ہم نے فرش ازا بچھا دی؟ نہیں، سوال بدل دوں، ہم دوسرے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، مگر آخر وجہ کیا ہے کہ نماز پڑھوا کے ہمیں وہ سکون نہیں ملتا۔ ہم اپنے مردوں کے لیے روزہ رکھوائیں، وہ اطمینان نہیں ملتا۔ دوسرے اعمال خیر سے وہ سکون نہیں ملتا، مگر ادھر فرش ازا بچھائی تو یہ دل کو اطمینان کیوں حاصل ہو رہا ہے؟ یہ کوئی رسم ہے کہ بزرگوں سے یہ کام چلا آ رہا ہے کہ کوئی دنیا سے اٹھا تو فرش ازا بچھائی گئی اس لیے ہم فرش ازا بچھا رہے ہیں؟ نہیں عزیزان ایمان، رسم نہیں ہے۔ پھر آخر سبب کیا ہے کہ فرش ازا بچھا کے جو سکون ملتا ہے؟ سبب کیا ہے کہ یہ اطمینان دوسرے کار خیر سے نہیں ہو رہا ہے؟ ہم نے نماز پڑھوائی، ایصال ثواب کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی راستہ ہے، مگر وہ سکون نہیں ملتا جو فرش ازا سے ملتا۔ غریب سے غریب ہو، امیر سے امیر ہو، مگر فرش ازا بچھا کے اطمینان مل رہا ہے۔ کیوں؟ بلائیے کسی بڑے سے بڑے قاری کو، اور جب وہ تلاوت کلام پاک کر چکے کہ جو قراءت کی تمام تر قراءت کے اصولوں سے واقف ہو، جب وہ قراءت کر چکے اس سے پوچھئے کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری تلاوت قبول ہو گئی؟ جواب ایک آئے گا، ہمیں اپنی تلاوت پہ یقین نہیں ہے، خدا کے کرم پہ بھروسہ ہے، انشاءاللہ خدا قبول کرے گا۔
کوئی نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھ کے سلام پڑھ لے، اب اس سے سوال کیجئے کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی؟ کہے گا ہم کو اپنی نماز پہ اعتبار نہیں ہے، خدا کے کرم پہ بھروسہ ہے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ حاجی حج کر کے پلٹے، اس سے پوچھئے تمہیں یقین ہے کہ حج قبول ہو گیا؟ کہے گا قبولیت کا یقین نہیں ہے۔ جتنے بھی کار خیر اور اعمال ہیں، ہر عمل کے بعد عمل کرنے والے سے پوچھئے تو جواب ایک ہی ہے کہ ہمیں قبولیت کا یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس نے عمل کا حکم دیا ہے اس نے سند قبولیت عطا نہیں کی۔ کہا عمل کرو، معلوم وہاں ہوگا کہ نماز قبول ہو گئی یا نہیں۔ اگر شرط قبولیت ہے تو قبول ہوگی۔ روزہ رکھو، معلوم وہاں ہوگا۔ قسم خدا کی، صرف ایک ہی عمل تو کائنات میں ہے جس کے لیے عمل کرنے والے نے حکم دیا، من بقا ابقا اور تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے رلائے رونے والے کی صورت بنائے اس پہ جنت واجب۔ عزیزان ایمان، نماز کے لیے یہ حدیث نہیں آئی ہے کہ جو پڑھے اس پہ جنت واجب ہے، روزے کے لیے حدیث نہیں آئی، حج کے لیے حدیث نہیں آئی، مگر جو روئے رلائے رونے والے کی صورت بنائے اس پہ جنت واجب ہے۔ اے پیغمبر اسلام، جو روئے رلائے رونے والے کی صورت بنائے اس پہ جنت واجب۔ عالم اسلام سے پوچھئے کہ جنت واجب کب ہوگی، جنت کب واجب ہوگی؟ جواب یہی ملے گا جب عمل قبول کر لیا جائے۔ نماز کی قبولیت کی سند نہیں دی نبی نے، روزے کی سند کی قبولیت کی سند نہیں دی، حج کی قبولیت کی سند نہیں دی۔ یا نبی اللہ، نماز بھی آپ نے کہی، روزے کا حکم بھی آپ سے ملا، حج کا حکم بھی آپ سے ملا، یہ سارے اعمال تو آپ نے دیے، پھر سند قبولیت کیوں نہ دی؟ کہا وہاں پتہ چلے گا، اگر شرط قبولیت ہے تو قبول ہوگا۔ میں نے کہا شرط قبولیت کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ یہ نماز ہے کیا؟ میری رسالت۔ روزہ ہے کیا؟ میری رسالت۔ حج ہے کیا؟ میری رسالت۔ کا اس کی سند قبولیت قرآن نے کہا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے ہم اجر رسالت کچھ اور نہیں چاہتے، اپنے ماں اقربا سے میرے اقربا سے مودت کرو۔ پوری توجہ عزیزان ایمان۔ تو یا نبی اللہ، یعنی شرط قبولیت ہے محبت اہل بیت، محبت ہوگی تو نماز قبول ہوگی، محبت ہے تو روزہ قبول ہوگا، مگر پتہ وہاں چلے گا۔ اے پیغمبر اسلام، تو یہاں بھی اس کے لیے بھی چھوڑ دیتے، وہاں پتہ چلتا کہ رونا قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ نبی آواز دیں گے نادان تم نہیں پہچانتے ہو، ارے نماز بغیر محبت اہل بیت کے پڑھی جا سکتی ہے، روزہ بغیر محبت کے رکھا جا سکتا ہے، حج بغیر محبت کے کیا جا سکتا ہے، مگر حسین پہ آنسو بغیر محبت کے۔ تھوڑا تھوڑا سا آپ حضرات تھوڑا سا اور سمٹ جائیں۔ آوازیں بلند کر صلوات۔ اللہم صلی۔ یہ سارے اعمال تو نادان جب شرط قبولیت یہیں مل جائے تو سند قبولیت بھی یہیں دیا جائے گا، چونکہ شرط قبولیت ہے لہذا سند قبولیت بھی دیں گے۔ ہاں مگر یہ یاد رہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب صرف گریا، نہیں عزیزان ایمان، اس لیے کہ یہ یاد رکھیے کوئی حسین پہ رو ہی نہیں سکتا،
جب تک، اس لیے کہ رونے کے لیے کربلا کا تصور ضروری ہے، اور کربلا کا تصور بغیر نماز کے آ نہیں سکتا۔ کیوں؟ پوری توجہ، بغیر نماز کے کربلا کا تصور نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کی ابتدا علی اکبر کی اذان پہ ہوئی، انتہا حسین کے سجدے پہ ہے۔ کربلا ان دو چیزوں میں سمٹی ہوئی ہے، تو بغیر نماز کے تصور کے کربلا۔ اور پھر بتائیے مجھے، کائنات کا سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ سید سجاد سے بڑا کوئی عزادار ہے حسین کا؟ نہیں ہے۔ جہاں سید سجاد کا لقب سید البکائین ہے، وہیں سید سجاد کا ایک لقب سید الساجدین ہے۔ تو امام نے ایک بات تو واضح کر دی اپنی سیرت سے کہ یاد رکھنا، وہ نمازی نہیں ہے جو عزادار نہ ہو، وہ نمازی نہیں جو عزادار نہ ہو، اور وہ عزادار نہیں ہے جو نمازی نہ ہو۔ اس لیے کہ کردار سید سجاد ہے۔ لیکن عزیزان ایمان، جب یہ حدیث سنائی جائے کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ کون سی بات ہوئی کہ جو روئے اس پہ بھی جنت واجب، جو رلائے اس پہ بھی جنت واجب، جو رونے والے کی صورت بنائے اس پہ بھی جنت واجب۔ آپ لوگ جنت کتنی سستی کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضور، ہم نے جنت نہیں سستی کی، آپ نے اشک اذا کی قیمت نہیں پہچانی۔ جنت سستی نہیں ہوئی ہے، عظمت اشک اذا نہیں پہچانے ہیں۔ کہنے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو روئے اس پہ جنت واجب رلائے۔ حد یہ کہ جو رونے والے کی صورت بنا، یہ تو ریاکاری ہے نا، یہ تو دکھاوا ہے۔ اور اگر کوئی عمل انسان دکھاوے کے لیے کرے تو اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ نماز کو اس لیے پڑھے کہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا نمازی ہے، تو اللہ واپس کر دیتا ہے۔ روزہ کو اس لیے رکھے کہ کتنا بڑا روزہ دار ہے، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بھی تو دکھاوا۔ میں چاہنے والوں مولا کے ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ ہم کبھی بھی حج پہ اس لیے نہ جانا کہ لوگ حاجی کہیں، اس لیے کہ ساری کائنات تمہیں حاجی نہ مانے، اس نے مان لیا۔ کبھی کربلا اس لیے نہ جانا کہ دنیا ظاہر حسین کہے، دنیا نہ مانے، حسین نے مان لیا۔ تو عمل تو اہل بیت کے لیے ہے، لیکن پھر بھی کہا کیا گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رونے والے کی صورت بنائے اور جنت واجب ہو جائے؟ یہ تو دکھاوا ہے، دکھاوا، اور دکھاوے سے عمل رائے گاں ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بات بہت اچھی کہی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ واقعات تو ایسا بتاتے ہیں کہ جیسے اللہ اور اہل بیت میں ایک معاہدہ ہو چکا ہے کہ کوئی مجھ پہ اعتراض کرے گا تو تم جواب دینا، تم پہ کوئی انگلی اٹھے گی جواب ہم دیں گے۔ اب چونکہ یہ ہے ماہ اذا پہ گفتگو، لہذا اس کا جواب ماہ خدا سے لیا جائے گا۔ سوال کیا ہے کہ رونے والے کی صورت بنائے اور جنت واجب ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت رسول کی ہے، وہ جسے جیسے چاہیں دے دیں۔ بھئی اگر ہم نے مثلا کوئی شے ہے کہ جس کو ہماری اپنی ہے، ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں تو شرط ہم معین کریں گے کہ آپ ہاں جس کو چاہیے وہ اس شرط پہ اتر آئے۔
عزیزان ایمان، عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جنت نبی کی ہے. اب اگر تمہیں چاہیے تو جیسے کہہ رہے ہیں ویسے لے لو، لیکن پھر بھی یہ کیسے ممکن ہے کہ رونے والے کی صورت بنائے اور جنت واجب ہو جائے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. ماہ مبارک آیا، جن صاحب کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں نے دیکھا تو چہرہ بڑا اترا ہوا. میں نے کہا حضور روزہ بہت کھل رہا ہے کیا؟ کہنے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، خدا کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، 3 دن سے بخار میں مبتلا ہوں، توفیق سلب ہو گئی ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا تو آج بھی روزے سے نہیں؟ ارے مولانا میں کہہ رہا ہوں کہ میں بیمار ہوں، روزہ مجھ پہ قصر ہے، آپ کیا اتنا بھی واقف نہیں ہے؟ میں نے کہا تو آج بھی نہیں ہے نا؟ کہنے نہیں. میں نے کہا آئیے چائے، سامنے چائے کا ہوٹل کھلا ہے، میں چائے پلا دوں آپ کو. کہنے آپ سے توقع نہیں تھی. میں نے کہا حضور میں تو چائے کی دعوت دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آپ سے توقع نہیں تھی. کہنے کہ جی اس لیے کہ آپ عالم بنتے ہیں اور اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکو تو روزہ دار کی صورت بنا کے نکلو. اگر روزہ نہ رکھ سکو روزہ دار کی صورت بنا کے نکلو. میں نے کہا ہوگا کیا؟ کہ اللہ نے کہا ہے ہم تمہیں روزہ دار کا ثواب دیں گے. ہم نے کہا حضور یہ کیا؟ یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو دکھاوا ہے. کیا اللہ ریاکاری کروا رہا ہے؟ معاذ اللہ. کہنے کا آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا سمجھا دیجئے. کہنے کا یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہا یہ اصل میں ماہ خدا کے احترام کی جزا ہے. میں نے کہا حضور جیسے روزہ نہ رکھ کے اگر روزہ دار کی صورت بناؤ اس لیے کہ مہینہ رمضان کا ہے تو اللہ روزہ دار کا ثواب دے گا، ویسے ہی فرض ادا پہ اگر رونا نہ آئے رونے والے کی صورت بناؤ، اللہ رونے والے کا ثواب دے گا. ہمارے ہاں کوئی کام بغیر فلسفے اور بغیر کسی لاجک کے نہیں ہے. جو روئے رلائے رونے والے کی صورت بنا اس پہ جنت واجب ہے. کیا کرم ہے ان کا، کیا نوازشیں ہیں. عزیزو بس ضرورت ہے معرفت کی. ہم اس مقصد اعلیٰ کو اگر سمجھ گئے تو بامعرفت آنسو ہوں گے. جذبات میں رونا الگ ہے، معرفت کے ساتھ رونا الگ ہے. کبھی کبھی انسان کوئی حادثہ دیکھتا ہے، کوئی اس سے اس کا رابطہ نہیں ہوتا، مگر حادثے میں درد اتنا ہوتا ہے کہ رونے لگتا ہے. اور کبھی انسان مرنے والے کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے. جتنا عرفان ہوتا ہے اتنا ہی درد میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل سامنے کی مثال دوں، نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے شہید سبط جعفر کی شہادت سنی تھی تو آنکھ میں آنسو آ گئے. کس کی رشتہ داری تھی؟ کہا ہم سے رشتہ داری نہیں تھی، مگر جو حسین سے ان کا رابطہ تھا نا وہی رابطہ ہمارا تھا. تو اس معرفت نے آنکھوں کو نمناک کر دیا. ضرورت معرفت کی ہے. اور اب جب معرفت ہو نا تو انسان کہیں ہو
روتا ہے. پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ حادثہ دیکھے تو روئے، حادثہ اسے سنایا جائے تو روئے. یعنی معرفت ہو گئی اگر حسین کی تو اگر انسان اکیلے کمرے میں بیٹھا رہے گا تب بھی آنسو بہائے گا. معرفت شرط ہے. اور حسین کے خیمے میں کوئی بے معرفت نہ تھا. ہر آنے والا بامعرفت تھا. اور کیسی معرفت رکھتا تھا. آج مجھے سرکار وفا کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے. وہ جس کو علی نے پالا، ظاہر جس گھرانے کے بچوں کا حال یہ ہو، میں کل ذکر کر چکا جناب علی اصغر کی معرفت کا اور شعور کا، تو جس گھرانے کے بچے کا یہ حال ہو اس گھرانے کے بزرگ کیسے ہوں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کرداروں سے واقف ہوں تاکہ معرفت کے ساتھ عزاداری کی جائے. عزیزو، کون ہے سرکار وفا؟ بی بی زہرا، جن کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرات، کچھ ہمارے عزادار بھائی ابھی باہر ہیں، جگہ بالکل نہیں ہو رہی. اگر ذرا سا اور سمٹ کے بیٹھ سکتے بیٹھ جائیے پلیز. مسجد کی حدود کے باہر تک پبلک ہے پلیز، جتنا آگے آ سکتے. یا رسول اللہ، جتنا زیادہ ہو سکے آپ حضرات قریب آ جائیں. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ حیدری. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تک تھوڑا سا اور آگے، ابھی ادھر تھوڑی سی جگہ بنا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ہمارا یہ کہہ دینا بہت آسان، روایتوں کے سہارے سے، کہ جناب زہرا نے مولا عباس کو اپنا بیٹا کہا، مگر یہ ہمیں سوچنا بھی تو پڑے گا کہ کیوں فاطمہ نے سرکار وفا کو ہی اپنا بیٹا کہا. ام البنین کی آغوش میں صرف عباس نہیں پلے تھے، علی کی شباہت صرف عباس میں نہ تھی، عرفان امام صرف سرکار وفا کو نہ تھا، حسین مظلوم پہ شہید صرف سرکار وفا نہیں ہوئے، ام البنین کے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. پھر عباس ہی کو بی بی نے اپنا بیٹا کیوں کہا؟ کسی کو پہچانے کیسے؟ جب سرکار وفا کو پہچانا جائے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. لیکن ہم ان کو پہچانے کیسے؟ کسی کی پہچان کے لیے طریقہ کیا ہے؟ صفت سے موصوف کو پہچانا جاتا ہے. ہمارے بہت عزیز بھائی دوست جناب ابو تراب صاحب موجود ہیں یہاں، بہترین شاعر ہیں. ان کو آدمی کیسے پہچانتا ہے؟ کہا گیا یہ شاعر ہیں، صفت بتائی تو موصوف کو پہچان لیا گیا. شناخت کا ایک طریقہ جو ذرا آسان ہے، ایک جملے میں آپ نے کہا یہ ڈاکٹر ہے، آدمی پہچان گیا.
اب آپ کو پوری تفصیل نہیں بتانی ہے، لیکن اگر یہ صفت نہ ہو اب آپ بتانا چاہیے، کتنی دیر لگے گی؟ یہ انجینئر ہیں، معلوم ہوا کہ صفت سے موصوف تک پہنچا جاتا ہے، صفت موصوف کو پہچانواتی ہے۔ اب اہل بیت کو کیسے پہچانے؟ اس لیے کہ یہاں تو مرحلہ یہ ہے کہ موصوف صفت کو پہچانوا رہا ہے۔ اب یہاں اگر ہم یہ کہتے ہیں وفا، تو وفا کی شناخت ہے عباس، عباس کی پہچان وفا نہیں ہے۔ ہم جب لفظ رضا کہتے ہیں تو رضا کی پہچان علی ہے، علی رضا ہے، اور رضا علی رضا کی پہچان نہیں ہے۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پھر واضح کروں، دیکھیں وفا خود صفت ہے، وفی وفا کرنے والا، رضا خود صفت ہے، رضی جس کے اندر رضا ہو۔ اب آپ بتائیں کہ ہم کیسے اہل بیت کو پہچانیں؟ اس لیے کہ پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صفت سے موصوف تک پہنچا جاتا ہے۔ اب اگر موصوف ہی صفت کی پہچان بن جائے تو اب کیسے ہم پہچانیں کہ عباس کیا ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی یہی کیا۔ دیکھیں لوگوں کے لیے صفت سے تعارف کرایا جاتا ہے، یہ دیندار ہیں۔ خواجہ نے یہ نہیں کہا کہ حسین دیندار ہیں، حسین دین ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں حسین دین ہے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، بھئی کوئی کتنا ہی بڑا نمازی ہو اسے نمازی کہا جاتا ہے، نماز نہیں کہا جاتا۔ کوئی کتنا ہی روزہ رکھنے والا ہو روزہ دار کہا جاتا ہے، روزہ نہیں کہا جاتا۔ کوئی ہر سال حج کر رہا ہو حاجی کہا جاتا ہے، حج نہیں کہا جاتا۔ کوئی کتنی ہی زکوٰۃ دینے والا ہو زکوٰۃ دہندہ کہا جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں کہا جاتا۔ خواجہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین دین ہے۔ اچھا نماز کیا ہے؟ نماز دین ہے، دین میں ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، ذرا سا محسوس کریں، نماز دین نہیں ہے، دین میں ہے۔ روزہ دین نہیں ہے، دین میں ہے۔ حج دین نہیں ہے، دین میں ہے۔ شریعت کے سارے ارکان دین نہیں ہیں، دین میں ہیں۔ اچھا ایک کافر نماز پڑھنے لگے، آپ نمازی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ پوری عمر نماز پڑھے، کہا کیوں نہیں کہہ رہے ہیں نمازی؟ ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا اس لیے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر دین میں نہیں آیا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے پاس نماز ہے، دین نہیں ہے۔ کوئی کافر روزہ رکھے اسے روزہ دار نہیں کہا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھ رہا ہے، روزہ دار تو ہو رہا ہے مگر دین نہیں رکھتا۔ خواجہ معین الدین چشتی کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین دین ہے، یعنی نماز دین میں، روزہ دین میں، حج دین میں، زکوٰۃ دین میں۔ بھائی دین کو پہچانو پہلے تب نمازی پہلوگے۔ ایک سارا تو دیدار نہیں کہا،
حسین مظلوم کو دیندار نہیں کہا، دین کہا۔ اب بتائیے کیسے پہچانا جائے؟ ان کی شناخت کے لیے اب راستہ کیا ہے؟ اچھا یہ بھی عجیب ستم ظریفی ہے کہ اہل بیت کی بہت سے گھرانے کی، اس گھرانے کی بہت سی شخصیتوں کو مورخین نے ان کے واقعات تحریر نہیں کی۔ مورخین نے ان کے بارے میں نہیں لکھا۔ کہ دنیا ان کو پہچانتی واقعات کے ذریعے سے، بہت بہت جستا جستا کبھی کبھی کے واقعات ملتے، جہاں ان میں اور شخصیتیں، ان میں ایک مولا علی اکبر 18 برس ہم شکل پیغمبر، کسی کے بارے میں نہیں لکھا تھا، تو جو ہم شکل نبی تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس لیے کہ پیغمبر کی بچپنے کی تاریخ ہمارے پاس نہیں آئی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ چند قدم قلم اٹھانے والے علی اکبر کے ساتھ ساتھ ہوتے، تاکہ علی اکبر کا بچپنا لکھتے تو علی اکبر کے بچپنے کے ذریعے سے یہ ہم شکل پیغمبر ہے، صرف ہم شکل نہیں ہے، سیرت، صورت، رفتار، گفتار سب نبی جیسا۔ تو اگر بچپنا علی اکبر کا مل جاتا تو نبی کی تاریخ مکمل ہو جاتی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، ان کی بھی پوری داستان، پوری تاریخ نہیں بتاتی کائنات، ویسے ہی جناب سرکار وفا۔ ہاں مگر اس بات سے کوئی مورخ یہ خوش نہ ہو جائے کہ ہم شکوہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ یاد رکھیے یہ بکاؤ قلم، یہ سیاہیاں اہل بیت کے نور کی تاریخ لکھ بھی نہیں سکتے۔ لہذا کوئی خوش نہ ہو اور یہ بھی نہ سوچے گا کہ ہم نے نہیں لکھا تو ہمیں مل نہ سکا۔ ہمارے پاس معرفت کے لیے معصومین کی زبان سے نکلے ہوئے القاب کافی ہیں۔ اب پہچانے سرکار وفا کو، معصومین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کافی ہیں۔ پوچھے دنیا ہم سے، ہم نے سرکار وفا کی نہ سخاوت دیکھی، نہ ظاہراً تاریخ میں عبادت لکھی، نہ ظاہراً ایک خطبے کے علاوہ خطابت ملی، نہ ظاہراً سرکار وفا کے علم کا اظہار ہوا، تو اس کا مطلب کیا یہ سب ہم تک نہیں پہنچا؟ نہیں، معصوم کا ایک لقب کافی ہے۔ 9 معصوموں نے سرکار وفا کو ثانی حیدر کا لقب دیا، ثانی حیدر کا لقب دیا۔ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے یہ کوئی تکلف نہیں ہوا کرتے کہ ہم جس کو جو چاہیں کہتے، نہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ تو اب نہ لکھے کائنات سرکار وفا کی سخاوت کو، ہم علی کی سخاوت کی داستان پڑھیں گے، عباس کی معرفت حاصل کریں گے۔ دنیا نہ لکھے سرکار وفا کے علم کو، ہم علی کا علم دیکھیں گے، سرکار وفا کے علم کو پہچانیں گے۔ دنیا نہ لکھے سرکار وفا کی عبادت کو، ہم علی کی عبادت دیکھیں گے، سرکار وفا کی عبادت کا اندازہ لگائیں گے۔ دنیا نہ لکھے سرکار وفا کی
اس رات کو نکل کے مزدوروں یتیموں اور بیواؤں کی مدد کو ہم مولا کائنات کی تاریخ پڑھیں گے اور ثانی حیدر کی معرفت حاصل کریں گے. یہ ایک جملہ نہیں ہے, نہیں عزیزان ایمان, ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں معرفت عباس کے لیے کافی ہے کہ عزیزان ایمان ساری کائنات جسے آ کے سلام کرے اسے امام وقت کہتے ہیں, اور 9 معصوم امام جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرے اسے عباس کہتے ہیں. عزیزان ایمان پھر عجیب بات ہے, ایک بہت اہم گفتگو. آپ ادھر وفا کہیے, ذہن میں عباس آتے ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, مولا صرف آپ کے بیٹے کی عظمت سمجھنے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ جسارت. آپ وفا کہیں علی ذہن میں نہیں آتے. سوچنے کی بات ہے. وفا کہیے ابو طالب ذہن میں نہیں آتے. وفا کہیے امام حسن ذہن میں نہیں آتے. کیا وجہ ہے؟ سبب کیا ہے کہ ادھر لفظ وفا نکلے اور انسان کا ذہن سرکار وفا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے عیاذم باللہ خاکم بدہن اہل بیت کے گھرانے کی کسی شخصیت کے لیے کہ وہ وفا نہیں رکھتا تھا؟ اور پھر علی کی وفاداری تو اظہر من الشمس ہے. ایسا وفادار کہ جب سب چلے گئے تب بھی نبی کو چھوڑ کے نہ گئے. کہاں؟ مکے سے لے لیجئے پوری تاریخ. وفاداری کا قصیدہ ہے علی کا, لیکن یہاں تو کمال وفا ہے نا کہ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں, علی نہیں جا رہے ہیں. بات آئی ہے تو رکے, ایک دو جملہ آپ ذرا سوچے. اچھا, جب علی نے حق وفا دکھائی اور دشمن شکست کھا گیا, کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ احد کی جنگ ہاری گئی. نہیں, اگر مشرکین کا ہدف پورا ہو تب نہ ہار ہوگی. مشرکین کا ہدف یہ ہے کہ رسالت کو ختم کر دیا جائے, لیکن ختم نہ کر سکے تو علی جیتے. اب جب سب پلٹے تو جو لوگ پلٹ سکے تھے, اس لیے کہ کچھ تو اتنی دور چلے گئے, یار تو جب لوگ پلٹ گئے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, جب لوگ واپس پلٹے تو رسول اسلام نے مولا کائنات سے ایک سوال کیا, یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہ گئے؟ سوال آپ سنا کرتے ہیں, میں اپنے نہج سے پڑھنے کا عادی ہوں. میں نے جیسے ہی تاریخ میں یہ پڑھا
جی چاہا دست ادب جوڑ کے نبی سے پوچھوں، یا نبی اللہ، جو رہ گیا ہے اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بھئی آپ بتائیں، نبی علی سے پوچھ رہے ہیں، یا علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہ گئے؟ ایک مدرسہ ہو جہاں لڑکے نہ آئیں اور ایک لڑکا اسکول پہنچ جائے، اسکول کھلا ہوا ہے، تو آپ یہ بتائیے دوسرے دن پرنسپل اس سے پوچھے گا کہ تم کیوں نہیں؟ جو نہیں آئے پوچھا ان سے جائے گا نا۔ مولا آپ امام علی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو گئے ہی نہیں، جو گئے ہیں ان سے پوچھئے کہ تم کیوں گئے؟ عجب نہیں نبی آواز دیں، ان کے اس سوال کا جواب معلوم ہے، اور ان کے سوال کے جواب سے شریعت کا کوئی اصول نہیں بنے گا۔ میں سوال یوں ہی نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اصول مرتب کرنے کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ جب رسول اسلام نے پوچھا اے علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہ گئے؟ علی نے جواب دیا اکفر بعد الایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ قانون کیسے بنا؟ یہاں اصول کیا بنا، قانون کیا بنا؟ دیکھیں قانون یہ ہے کہ رسالت کے سامنے، عصمت کے سامنے، معصوم کے سامنے اگر کوئی بات کہی جائے یا کوئی عمل کیا جائے اور اس کے اوپر معصوم خاموش ہے تو یعنی صحیح ہے۔ عزیزان ایمان، اگر علی کا جواب غلط تھا تو نبی کو کہنا چاہیے تھا اے علی، رسالت کو چھوڑ کے جانے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، مگر نبی کا خاموش رہ جانا علی کے جواب پہ کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ نبی کی خاموشی بتا رہی ہے جو جو گیا وہ گیا۔ اب ہمیں کوئی بحث نہیں کرنی ہے کہ کون بچپنے میں، کون جوانی میں، کون کب اسلام لایا۔ ہمارا تو سوال صرف اتنا ہے کہ احد کے بعد کس نے کلمہ پڑھا؟ وفا کی اس سے بہترین دلیل کہ جب سب جا رہے ہیں تو علی نہیں جا رہے ہیں، مگر علی کو باوفا نہیں کہا گیا، چونکہ عزیزان ایمان یہ ساری عزاداری، یہ ساری مجلسیں، یہ سب ذکر چونکہ آپ کا تعاون ہے برقرار ہوتی ہے، اور امام نے دعا کی ہے۔ میں نے چند دنوں پہلے امام کی وہ دعا پڑھی تھی کہ جس میں امام نے کہا ہے کہ خدا رحمت نازل کرے کہ جو میرے جد مظلوم کے لیے ایک درہم بھی خرچ کرتا۔ لہذا ہمارے کچھ برادران بالکل اللہم صلی مومنین، یہ جو ڈونیشن کلیکٹ کیا جا رہا ہے یہ امام بارگاہ کے جملہ اخراجات کے لیے ہے جو پورا سال ہر
شب جمعہ مجلس ہوتی ہے اور ہر ولادت شہادت پہ مجلس اور محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے. ان تمام اخراجات کے لیے آپ سب سے بھرپور مالی تعاون کی گزارش ہے. کچھ ضروری اعلانات ہیں. کل بروز اربعین کے پروگرام کی تفصیل ٹھیک صبح 10 بجے حدیث قصہ ہوگی، جس کے بعد زیارت اربعین پڑھی جائے گی. 10:30 بجے سوز و سلام ہوگا اور ٹھیک 8:45 بجے مولانا صاحب زیر منبر ہوں گے. 11:35 پہ مجلس ہوگی. 11:15 بجے مجلس ہوگی. 11:35 پہ ماتم داری ہوگی اور ٹھیک 12:05 پہ نماز ظہرین باجماعت پڑھی جائے گی، جس کے بعد پارسل نیاز کا اہتمام ہے. رات کی جو مجلس ہوگی وہ مجلس شام وطن ہوگی. ٹھیک 8 بجے حدیث قصہ، اس کے بعد مظلوم امام کا ماتم کر رہے ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کیا ہے سرکار وفا کی وفاداری، جس کو اتنے بڑے بڑے القاب مل رہے ہیں. بس اب وقت چونکہ زیادہ نہیں ہے، لہذا مولائے کائنات یا دوسرے کسی کا نام ذہن میں وفا کے ذریعے کیوں نہیں آتا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو، لیکن کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس پہ میں یقینی گفتگو کر لوں، لیکن شاید وجہ یہ ہو کہ جب تک مولائے کائنات بحیثیت ناصر رسول جنگ کرتے رہے، اس وقت تک علی کا مقابلہ ہمیشہ غیروں سے تھا، اپنوں سے مقابلہ نہیں ہوا تھا. یہ ہے پیغمبر کے زمانے کی بات. مشرک، یہودی، کافر، ان سے جنگ ہو رہی ہے. دوسری بات، جب بحیثیت امام آئے ہیں اس وقت اب کوئی نہیں ہے کہ جس نے علی کو آ کے مقتل میں امان نامہ دیا ہو. یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن عزیزان ایمان، وفا تلوار چلانا نہیں ہے. اصل میں وفاداری سرکار وفا کی جو تجلی ہے وہ فرات کے کنارے سرکار وفا پہنچ گئے، چلو میں پانی لے لیا، 3 دن کی بھوک و پیاس میں صرف یہ سوچ کے پانی پھینک دینا کہ حسین اور ان کے بچے پیاسے ہیں. اس امتحان سے سرکار وفا کے علاوہ کوئی نہیں گزرا. یہ ہیں عباس. بی بی فاطمہ کیوں اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں؟ بس یہ آخری جواب، کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا علی کی آغوش کے پالے اور 3 بیٹے بی بی ام البنین کے نہیں ہیں؟ تربیت میں معاذ اللہ کوئی کمی ہے؟ عرفان میں کوئی کمی ہے؟ معرفت میں کوئی کمی ہے؟ میں سوچ رہا تھا، مجھے صرف ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب بی بی فاطمہ نے سرکار سید الشہداء کی ولادت کے بعد رسول اسلام کے آغوش میں رسول لیے پیار کر رہے ہیں اور رونے لگے، اس وقت جب شہادت حسین کی خبر ملی تھی تو کیا کہا تھا؟ بابا ہم ہوں گے؟ نہیں. آپ ہوں گے؟ نہیں. علی ہوں گے؟ نہیں. حسن ہوں گے؟ نہیں. اب سیدہ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا بیٹا ہو کہ جو سیدہ حسین کی نصرت کے لیے تیار کر سکے. اور اب یہ اظہار بی بی نے مولائے کائنات سے کیا، اور اس احساس اور اس اظہار کے نتیجے میں
اس وقت جب گفتگو ہو رہی ہے تو صرف امام حسین تک کی بات ہے، ابھی جناب محسن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بی بی سیدہ نے جناب محسن کے بارے میں گفتگو نہیں کی ہے، اب اس احساس کے ساتھ کہ حسین کو ایک ناصر چاہیے، علی سے اظہار کیا، خدا نے اس اظہار کے ظاہر میں جناب سیدہ کے شکم میں جناب محسن کا نور اتارا، اور اب فاطمہ ہر روز علی سے گفتگو کر رہی، یا علی جنگ کے جوہر آپ سکھائیے گا، یا علی اسے حسین کا قوت بازو آپ بنائیے گا، یا علی کربلا میں ہم بھی نہ ہوں گے، آپ بھی نہ ہوں گے، حسن بھی نہ ہوں گے، رسول بھی نہ ہوں گے، لہذا یہ میرا بیٹا حسین کا ناصر بنے۔ اب مدد اس مرحلے میں علی کی چاہیے، اور اس احساس کے ساتھ ماں ایک ناصر کی پرورش کر رہی ہے کہ ایک دن جناب زہرا کی یہ تمنا در و دیوار کے درمیان پس گئی۔ اب سیدہ کے پاس وقت نہیں ہے، اب سیدہ کے پاس وقت نہیں ہے کہ سیدہ کوئی حسین کا ناصر دے کے جائیں، لہذا علی کو قریب بلا دے، ایک شادی کر لینا، اے علی کہ جس کے ذریعے سے ایک جوان بیٹا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ اس تمنا فاطمہ کو علی نے اپنے دل میں لیا، مسلم ابن عقیل کو بلایا، جناب عقیل کو بلایا، بھیا عقیل کون چاہیے؟ اظہار اسی وقت کر دیا، کس لیے؟ تاکہ اس سے ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ عزیزان ایمان اور سمجھ میں آیا فاطمہ نے عباس ہی کو بیٹا کیوں کہا؟ اس لیے کہ عباس اصل میں محسن کے بدل کا نام ہے۔ فاطمہ کی وہ آرزو، فاطمہ کی وہ تمنا جس کے لیے عباس کو مانگا ہے، اب صرف علی کی دعا کا نام نہیں ہے عباس، اب فاطمہ کی تمنا کا نام بھی عباس ہے۔ اب ذرا احساس کیجئے عزادارو، کیا علی نے یہ باتیں عباس کو نہیں بتائیں؟ کیا عباس کو علم نہیں ہے کہ فاطمہ نے مجھے اپنا بیٹا کیوں کہا ہے؟ کیا عباس کو احساس نہیں ہے؟ ہاں یہی تو وجہ ہے کہ اب سرکار وفا نے وہ زندگی گزاری ہے کہ تاریخ شاہد ہے۔ عباس بڑی تمناؤں کے ساتھ کربلا آئے ہیں، کربلا سے پہلے جہاں عباس نے شمشیر اٹھائی ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا، عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، تم کربلا کے لیے مانگے گئے ہو۔ اب عباس کو کربلا کا انتظار ہے، عباس کو کربلا کا انتظار ہے۔ کربلا آنے تو دو، میں کربلا میں اپنی ماں کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا، جس نے میری ماں کی پسلیاں توڑی ہیں میں کربلا میں شمشیر چلاؤں گا، جس نے میرے سر پہ بابا کے ضربت ماری میں ان قاتلوں سے بدلہ کربلا میں لوں گا، جس نے میرے بھیا حسن کے جنازے پہ تیر چلائے میں بدلہ کربلا میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ مولا عباس، یہ شب اربعین ہے، زینب کربلا آ رہی ہے، مولا اسی زینب کا واسطہ ہم سب کے لیے کربلا۔ جزاک
جزاک اللہ. سرکار وفا کا دو مائیں دعائیں دے رہی ہیں، ایک پہلو شکستہ ماں، ایک دل شکستہ ماں، ایک ام البنین، ایک فاطمہ. جزاک اللہ. مجھے کربلا آنے دو. یہی تو وجہ تھی عزادارو کہ عباس نے کربلا سے پہلے کسی عمل سے پہلے حسین سے اجازت لی ہے، مگر کربلا میں جب دریا کے کنارے سے خیمے ہٹانے کی بات آئی نا تو اب عباس نے خود خط کھینچ دیا، اس لیے کہ اب میں کربلا آ گیا ہوں، اب مجھے اجازت ہے کہ میں شمشیر اٹھا لوں. یہی وجہ تھی کہ جری نے خط کھینچ کے کہا جس کو موت چاہیے وہ خط عبور کر لے. مگر حسین ابتدا نہیں چاہتے تھے. شریکت الحسین زینب کے پاس گئے، بہن زینب میرے بھائی کو جلال آ گیا، میں اب تک یہ کہہ کے روتا رہا عباس کربلا نہیں آئی ہے، اب میرا شیر کربلا آ گیا. زینب عباس کو روکو. جزاک اللہ ماتم کر لو عزادارو. زینب میرے شیر کو جلال آ گیا. لو عزادارو زینب فضہ کو بلاتی ہیں. فضہ جاؤ عباس سے کہہ دو زینب یاد کر رہی ہے. سرکار وفا فوراً آئے خط کھینچ کے. شہزادی کس لیے بلایا ہے؟ روایت کے جملے نہیں ہیں عزادارو، احساس دلاؤں. خدا نخواستہ جب گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، لوگ مردوں سے سوال کرتے ہیں ایسی خبریں مل رہی ہیں، سارے انتظامات تو ہیں نا، ساری حفاظت کا اہتمام ہے نا. عزادارو عجب نہیں، عباس نے جب سنا ہو کہ زینب بلا رہی ہیں، عباس کے ذہن میں یہی خیال آیا ہوگا نا کہ شاید یہ آواز بیوی کے کانوں تک آ گئی، عباس آئے ہوں گے. شہزادی گھبراؤ نہیں، عباس موجود ہے، کوئی دریا کے کنارے سے خیمہ نہیں ہٹا سکتا. اے شہزادی ارے اب میں کربلا آ گیا، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہاں جب عباس گفتگو کر چکے زینب نے بازو تھاما. اے میرے جری اگر غرور نہ ہوتا تو تجھے بلاتی کیوں عباس؟ ارے جنگ نہیں کرنی ہے، حسین چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا. اللہ رے امتحان وفا سے وفا. ہاں عزادارو یہ وہ جری ہے جس پہ غیروں کو اعتبار. اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، سرکار وفا کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں. خدا مجھے قوت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم آنسو بہا سکیں. اے پروردگار تجھے واسطہ ہے باب الحوائج کا، یہ کتنے مومنین آئے ہیں ان کی حفاظت فرما. پروردگار جو ظاہر حسینی ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. عزادارو کتنا عباس پہ بھروسہ ہے اہل حرم کو. جب زینب اور امام حسین سے رخصت ہو کے سرکار وفا جانے لگے، دل کہتا ہے جب نہیں زینب نے بیویوں کو بلایا. اے بیویوں ہم سے پوچھتی تھی نا کہ خیبر میں میرا بابا کیسے لڑا، ہم سے پوچھتی تھی نا صفین میں میرا بابا کیسے لڑا، خندق میں میرے بابا نے کیسے تلوار چلائی. بیویوں عباس مرنے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، آؤ عباس کی جنگ دیکھو. مگر زینب کو معلوم نہیں ہے حسین نے تلوار نیام میں رکھوا دی ہے. اے جری تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. عباس علم لے کے دریا کے کنارے پہنچے. سرکار وفا کہ ایک مرتبہ حکیم ابن طفیل نے خدا لعنت کرے اس نے سرکار وفا کے بازو کے اوپر حملہ کیا. عباس کا داہنا بازو قتل ہو گیا.
अब्बास ने अलम को बाएं हाथ में संभाला, कुछ दूर चले थे, बाएं हाथ भी कत्ल हो गया। ए आजादारो, उसके बाद मक्तल कहता है कि अभी भी मश्क को संभाले। सरकार वफा तेजी से खैमे की तरफ जा रहे हैं ताकि बच्चों को पानी मिल जाए। ए अजीजो, इतनी देर में एक सनसनाता हुआ तीर आया, अब्बास की आंखों में बेबस हो गया। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। जवानों, सरकार वफा की मुसीबत का एहसास करो। अब्बास के बाजू कट चुके हैं, आंखों में तीर बेबस है। अगर कभी सफर पे जा रहे हो, आंख में कोई छोटा सा तिनका आ जाए, होता क्या है, हाथ बेसाख्ता उठ के आंखों तक आ जाते। ए आजादारो, अरे अब्बास, बाबुल हवाइज के हाथ लगे, आंखों में तीर, मेरा आका। क्या करे अब्बास? एक मश्क आया, एक तीर आया, मश्क सकीना पे लगा, पानी बह गया। अब्बास ने घोड़ा मोड़ा, मगर तीर परेशान कर रहा है। बस जुमले सुन लो, मजलिस तमाम हो गई। आजादारो, अली का बड़ा शहीद हुआ है, इसलिए कि अली के सर पे भी जरबत लगी थी, अब्बास के सर पे भी जरबत लगी है। मगर जरबत लगी कैसे आजादारो? अब्बास बड़े कदो कामत का शख्स था, वो ज्यादा हुसैन का आलमदार जिसकी इतनी कदो कामत, उसके सर पे गुर्ज कैसे लगा? जब तीर ने सरकार वफा को परेशान किया ना, तो एक मरतबा अब्बास ने चाहा कि ये तीर निकाल लूं। अब जो अपना सर झुका के तीर को चाहा अपने जानू में फंसा के अब्बास निकाले, एक